اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم واحشرنا معاہم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتی من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالقصاء الیمانی وغطینی به. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ به وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ کان رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فقال الحسن علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ کان رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک نائمان تحت هذا الکساء فادن الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء. قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبہ کان رائحة اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہوا ما ولدیک نائم تحت هذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الکساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان اهبط الى الارض لكون معهم سادسا
فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی عارف عبد الرزاق منجی، حاجی نفیسہ عبد العابد علی حسین، آصفہ عابد علی عبد الحسین منجی فیملی کے تمام مرحومین مومن مومنات اور تمام مومن اور مومنات مرحومین کی روحوں کو احسان فرما. عزیزان گرامی، مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے. خداوند عالم مجلس امام حسین کے طفیل میں تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر
بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کا تعلق دعائیہ آیات سے ہے. انہی آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا کرتا ہے وہ والدین کے لیے، میرے معبود تو میرے والدین کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں عالم طفلی میں میرے اوپر رحم و کرم کیا تھا. ظاہر سی بات ہے والدین شفیق ذاتوں کا نام ہے اور بچوں کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ذات ہے. اگر عالم بشریت میں رشتوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو والدین سے زیادہ شفقت، والدین سے زیادہ محبت، والدین سے زیادہ شفیق، والدین سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہوتا رشتے کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے خداوند عالم نے بندے سے یہ دعائیں کروائیں، اس لیے کہ خداوند عالم جس نے والدین کے قلب میں محبت ڈالی تو ان سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی رحیم نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے رشتے کی بنیاد پر. تو خداوند عالم تو ان والدین کا بھی خالق ہے. خداوند عالم نے ہی ان والدین کی دلوں میں محبت کو ڈالا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب انسان دعا کرتا ہے تو کبھی کبھی انسان دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. لیکن خداوند عالم نے دعا کا حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے تم مجھ سے سوال کرو، تم سے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں. میری بارگاہ میں دعا مانگو، میں سریع الاجابہ ہوں. میری بارگاہ میں جب تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، چاہے وہ دعائیں اپنی ذات سے متعلق ہوں، اپنے والدین سے متعلق ہوں، اپنے اہل و عیال سے متعلق ہوں، مومنین سے متعلق ہوں، دنیاوی دعائیں ہوں، اخروی دعائیں ہوں. انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کریں. اس لیے کہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ممکن ہے وہی چیزیں ہمیں دستیاب تب ہوں جب ہم دعا کریں، اور جسے ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، بہت بڑی دعا سمجھتے ہیں، وہ ہماری نگاہ میں بڑی ہے لیکن خداوند عالم کی نگاہ میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے. خداوند عالم وہ ہے جو چھوٹی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اسباب کو مہیا کر دیتا ہے، بڑی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے لیے بھی اسبابوں کو مہیا کر دیتا ہے. چاہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں، خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنا زیادہ الہوزاری، گریہ اوزاری، اشک کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، خداوند عالم کو وہ بندہ بہت ہی زیادہ عزیز اور بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں مانگنے میں اور بندوں سے مانگنے میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ فرق پایا جاتا ہے کہ جب انسان بندے سے مانگتا ہے تو اسے مانگنا کہا جاتا ہے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اسے مانگنا نہیں کہا جاتا، اسے دعا کہا جاتا ہے. اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال دعا کرنے کا ثواب خداوند عالم ضرور عطا فرماتا ہے. خداوند عالم ضرور اس دعا مانگنے کا بھی اجر عطا فرمائے گا. متوجہ رہیے گا گرامی. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے دعائیں بہت ہیں، چھوٹی دعائیں ہیں، بڑی دعائیں ہیں، دنیاوی دعائیں ہیں، اخروی دعائیں، لیکن عظیم دعا ہے دعائے مغفرت. اللہ کی مغفرت نصیب ہو جائے، انسان بخش دیا جائے، انسان کے درجات بلند ہو جائیں، انسان کے گناہ ختم ہو جائیں، یہ بہت بڑی دعا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی، آخرت دائمی مسئلہ ہے، بقائی مسئلہ ہے. آخرت کے بعد کہیں انسان کو نہیں جانا.
اور یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو دعا کرنا چاہیے، میرے معبود میری آخرت بخیر فرما، اس لیے کہ اس کے آگے کی کوئی دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد کے سفر کو آخرت کہتے ہیں، آخرت کے بعد کا کوئی سفر نہیں۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو ہر حال میں مغفرت کی تو دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، تاکہ خداوند عالم جو زندہ ہیں ان کو گناہوں کو بخش دے، جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند کر دے۔ دعاؤں کے مسئلے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے مسئلے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ پہلا مسئلہ یہ کہ جو دعا مانگا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے قبول کر لیا۔ مولا فرماتے ہیں اس دعا کے ساتھ دوسری حالت ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو خدا بند عالم اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے دعا کے مسئلے میں کہ چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو تم نے اللہ سے طلب کیا ہے، اللہ سے مانگا، وہ نہ ملے، لیکن اس دعا کے صلے میں خدا بند عالم تمہارے اوپر کسی آنے والی مصیبت کو دفع کر دے۔ یعنی ہمیں آنے والی مصیبت کا علم نہیں تھا، کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی تکلیف آنے والی ہے، کون سی آزمائش میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں، خدا نخواستہ کون سا رنج و غم ملنے والا ہے۔ چوتھے امام فرماتے تم نے اگر دعا کی ہے تو یا تو دعا قبول ہو گئی، یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی گئی، محفوظ کر دی گئی، یا پھر تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا بند عالم اس دعا کے مانگنے کے توفیل میں تمہارے پر آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا۔ یعنی یہ بھی ایک فضل پروردگار ہے، یہ بھی کرم پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی آپ محسوس کریے گا، جب خدا بند عالم، جب دعائیں ذخیرہ ہوتی ہیں، دعا قبول ہو گئی تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے، بلائیں نازل نہیں ہوئی، مصیبتیں نہیں آئی، بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کئی گنا زیادہ خوشی انسان کو اس وقت ہوگی جب آخرت میں ذخیرہ کی ہوئی دعاؤں کا اجر وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم مومن کا حساب کرے گا خداوند عالم مومن کا، اور جب حساب کے لیے آمادہ کیا تو ایک مرتبہ بندہ مومن دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ اجر ہیں، حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، ثواب ہیں۔ آواز خود آئے گی، جانتے ہو یہ کیسا ثواب ہے، یہ کیسا اجر ہے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا میرے معبود تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کہا یہ تمہاری ان نیکیوں کا، ان دعاؤں کا اجر ہے، اس کا صلہ ہے، اس کا ثواب ہے جو تم نے فلاں دن، فلاں رات، فلاں وقت تم نے دعا مانگی تھی اور ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا، یہاں پہ ذخیرہ کر دیا تھا، یہاں پر محفوظ کر دیا تھا۔ یہ ناقبول ہوئی دعاؤں کا اجر ہے، صلہ ہے، ثواب ہے جو تمہیں میں آخرت میں دے رہا ہوں۔ معصوم جب جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ خدا ان ناقبول ہوئی دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا، ثواب کو دیکھے گا جو خداوند عالم نے محشر میں ذخیرہ کر کے رکھا ہے، آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھا ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اے میرے معبود کاش تو نے میری دنیا میں کوئی ایک بھی دعا نہ قبول کی ہوتی۔ عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے، کاش تو نے میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ کوئی کی ہوتی۔ یعنی انسان دنیا میں اگر دعا قبول ہو جائے تو جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب وہ ناقبول ہوئی دعاؤں کے اجر کو محشر میں محسوس کرے گا، ملاحظہ فرمائے گا، دیکھے گا کہ خداوند عالم نے کتنا اجر عطا فرمایا، کتنا ثواب عطا فرمایا۔ اب دعا کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دعا انسان کرے تو کیسے کرے، چونکہ یہ محرومین کے سال سوال کی مجلس ہے، خاص طور سے انسان کو اس بات کے لیے متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ محرومین کے حق میں بھی انسان دعا کرے اور اپنے حق میں بھی دعائیں کرے، اس لیے کہ محرومین تو اب مجبور ہو گئے ہیں،
وہ قبر کی آغوش میں چلے گئے ہیں. اب وہ انسان کے جو زندہ ہیں، جو ان کے وارثین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے کیا کار خیر کرتے ہیں، کیا نیکیاں کرتے ہیں، کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ اجر بن جائے. دعا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، متوجہ رہے گا زن گرامی. اور یہ اہم مسئلہ تب محسوس ہو پائے گا کہ اس چیز کو ہم روزانہ اپنے گھر میں مشاہدہ کرتے ہیں. ہر انسان اپنے اپنے گھر میں اس بات کو مشاہدہ کرتا ہے، عینی گواہ ہے، عینی شاہد ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس سے فیضیاب کتنا ہو رہا، اس سے فائدہ کتنا اٹھا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ چند لوگوں کی دعاؤں کو خداوند عالم رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. کہا مولا وہ کون کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو خداوند عالم رد نہیں کرتا، جن کی دعاؤں کو خداوند عالم قبول کر لیتا ہے؟ مولا نے فرمایا، پہلا، امام معصوم اگر کسی کے حق میں دعا کرے. امام معصوم اگر معصوم کسی کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہے، تو خداوند عالم اس امام معصوم کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ہم لوگ بھی جب دست دعا کو بلند کریں تو امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، حجت خدا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور جب ہم حجت خدا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے تو یہ خداوند عالم کے کرم کے خلاف ہے کہ حجت خدا کی حق کی دعا کو قبول کر لے اور ہم لوگوں کو محروم کر دے. کہ امام وقت، امام معصوم اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. پہلا طریقہ دعاؤں کے قبول کرانے کا یہ. کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ غور کریے گا زن گرامی، جس کے لیے میں نے بولا ہے کہ ہر انسان اس کا عینی شاہد ہے، عینی گواہ ہے، اور یہ ہر انسان اپنے گھر میں مشاہدہ کرتا ہے. الحمدللہ. کا دوسرا موقع وہ ہے کہ جب خداوند عالم دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب ایک نیک باپ اپنے نیک بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اس وقت دل میں جو دعائیں مانگ لو خداوند عالم باپ اور بیٹے کے حق میں دعا کو قبول کر لیتا ہے یا نہیں؟ یہ گھر کا مسئلہ. ہر والد اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے پیسر سے محبت کرتا ہے، اپنے فرزند سے محبت کرتا ہے. جس کبھی بھی، جب کبھی بھی جو وہ مبارک لمحہ آ جائے جب بیڑا اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، محبت بھری آواز سے پکارے، اور اس وقت اگر دل میں دعا ہے، خداوند عالم اس محبت بھری نگاہ کے طفیل میں، والد اور بیٹے کی محبت کے طفیل میں خداوند عالم دعا کو قبول کر لیتا ہے. کا تیسرا، جب نیک بیٹا اپنے نیک باپ کے حق میں دعا کرتا ہے. یہیں سے تربیت کا بھی مسئلہ طے ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی، نیک ہوگا. اب وہ نیک بیٹا اپنے نیک باپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں خداوند عالم اس نیکی کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک امام وقت، ایک والد جب بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، ایک نیک بیٹا جب اپنے باپ کے ساتھ جو نیکوکار ہے اس کے حق میں دعا کرے. اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جس وقت خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس مظلوم کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ سارے کے سارے وسیلے الحمدللہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے. یہ سارے کے ساری چیزیں خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں. الحمدللہ امام معصوم بھی ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ مظلوم امام بھی ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ نیک باپ اور نیک بیٹے بھی ہیں. قسم خدا کی اتنے عظیم وسیلے کے ہوتے ہوئے جب ہم دعا کریں گے تو ناممکن سی بات ہے کہ خداوند عالم دعا کو قبول نہ کرے. ناممکن سی بات کہ خداوند عالم دعا کو قبول نہ کرے.
یہ عظیم وسیلے خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اب عزیزان کرام اس بات کو آپ محسوس کریے گا، جو عظیم وسیلے اللہ نے ہم لوگوں کو دیے ہیں، ان لوگوں نے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن کس انداز سے دعائیں کی ہیں، کس طریقے سے دعائیں کی ہیں، اس بات کو آپ محسوس کریے گا، متوجہ رہیے گا، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ دیکھیے دعا کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ معتبر ذاتوں کو، معصوم ذاتوں کو وسیلہ بنایا جائے، معتبر اور متبرک دن کے دن دعا کی جائے، مبارک لمحوں میں دعائیں کی جائیں، جو ایام خداوند عالم کی نگاہوں میں بہت ہی زیادہ قدر و منزلت کے مالک ہیں، اس دن دعائیں کی جائیں۔ مثال کے طور پر ابھی روز عرفہ گزرا ہے، دعا کا دن تھا، غدیر آنے والی ہے، دعا کا دن، آج کا دن خود جو جمعہ کا دن ہے، آج کا دن جو خود جمعہ کا دن ہے، یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جو ائمہ طاہر علیہ السلام کی، معصومین علیہ السلام کی ولادتوں کے دن ہوں، یہ وہ مبارک دن ہے، یہ وہ مبارک ذاتیں ہیں جن کے وسیلے سے خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مبارک دن، مبارک لمحہ، مبارک وقت، مبارک ذاتیں، مبارک تاریخیں اگر ہماری زندگیوں میں بار بار آ رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تاریخوں سے، ان لمحوں سے، ان دنوں سے، ان وقتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے خداوند عالم کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ معصومین کیسے دعا کرتے ہیں، کس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور حیات یہ تھا کہ جب کبھی بھی پیغمبر کے پاس کوئی شخص آتا تھا، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، تو پیغمبر کا دستور زندگی یہ تھا کہ دست دعا کو بلند کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارحم فلاں بحق علی۔ عزیزان گرامی غور کریے گا عظمت اہل بیت کے اوپر، پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم ارحم فلاں بحق علی، اپنا نام نہیں لے رہے، خود دعا کر رہے ہیں میرے معبود اس شخص کے اوپر، اس بندے خدا کے اوپر ہے میرے معبود تو رحم فرما، اسے شفا دے دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ کس کے وسیلے سے؟ علی کے وسیلے سے، علی کے ذریعے سے تو اس کی دعا کو قبول کر لے۔ جو لوگ پیغمبر کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے اور آج بھی دائیں بائیں ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ باتیں دماغ میں نہیں اترتی تھیں کہ کوئی بھی آتا ہے تو پیغمبر ہمیشہ علی ہی کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، علی ہی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کے وسیلے سے میرے معبود اس کی پریشانی کو دور کر دے، علی کے وسیلے سے اس کی تکلیف کو دور کر دے، علی کے وسیلے سے اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ علی خود بھی بیمار پڑیں گے، تب دیکھا جائے گا کہ اب پیغمبر کس کو وسیلہ بناتے۔ ایک روز ہوا بھی یہ کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ خداوند عالم ہمیں شفا دے دے۔ اب یہ سب کے سب تیار ہے کہ آج دیکھا جائے کس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، آج دیکھا جائے کس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مدہ مولا کو دیکھا پیغمبر نے دست دعا کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود علی پر رحم کر، تجھے علی ہی کا واسطہ، علی پر رحم کر، علی کو شفا دے دے، علی کی تکلیف کو دور کر دے، تجھے علی ہی کا واسطہ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوسروں کی دعا میں بھی آپ علی کو وسیلہ بناتے تھے اور آج علی کی پریشانی ہے، علی کی تکلیف ہے، اس میں بھی آپ علی ہی کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا چونکہ علی کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے،
علی کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے، اور جب کبھی بھی تمہیں اپنی دعا قبول کرانا ہو تو اسی ذات کو وسیلہ بنا جو محبوب کبریائی ہو، جو محبوب پروردگار ہو، جو محبوب رب ذوالجلال ہو۔ علی مشکل کشا کا نام ہے۔ اگر مشکل کشا کے وسیلے سے انسان دعا مانگے گا تو خداوند عالم مشکلوں کو دور فرما دے گا، مشکل کشائی ہوگی، انسان کی مصیبتیں رفع دفع ہو جائیں گی اگر اہل بیت کو انسان وسیلہ بنائے گا۔ یہ اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، یہ مبارک ذاتیں خداوند عالم نے ہم لوگوں کے مقدر میں عطا فرمائی ہیں، جن کے وسیلے سے خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اب اگر اس کے بعد بھی دعائیں قبول نہ ہوں، متوجہ رہیے عزیزان گرامی، اگر ذخیرہ ہوئی ہے دعا تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یہ تو دنیا میں معلوم ہو جائے گا، اور اس کے بعد بلائیں ٹل رہی ہیں، مصیبتیں دور ہو رہے ہیں تو ابھی اچھی بات ہے، کم سے کم یہی دعا کے ذریعے سے بلائیں دور ہو گئیں، بلائیں رفع دفع ہو گئیں۔ لیکن اگر بلائیں نہ ٹل رہی ہوں، ذخیرہ کا علم نہیں ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، تب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ وسیلہ اہل بیت کو بنایا، ذخیرے کا علم نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بلائیں دفع نہیں ہو رہی ہیں، بلائیں دور نہیں ہو رہی، مصیبتیں ٹل نہیں رہی ہیں، اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ پھر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دو باتیں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ پہلی بات کہ انسان کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں واقعاً وہ زبان پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، طاہر زبان ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کو دعا کو قبول کرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ روایتیں ایسی موجود ہیں، تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ خداوند عالم دعاؤں کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، وہ تو ہے ہی سریع الاجابہ۔ سریع الاجابہ کی میننگ ہی ہے، مطلب ہی ہے کہ بہت جلدی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اگر اس کے بعد بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تب انسان کو سوچنا چاہیے کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس کے لیے تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے، اور ایسے واقعہ تاریخ میں اور بھی ہیں، لیکن میں صرف ایک دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی زیادہ گریہ و زاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا۔ جناب موسیٰ وہاں سے گزر گئے، کچھ دیر کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے۔ دعا کی قبولیت کی اہمیت کیوں سمجھیے گا جان گرامی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ذخیرے کا تو علم نہیں، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، قبول ہوئی نہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان دعاؤں کے وسیلے سے ذریعہ سے بلائیں بھی مصیبتیں بھی دور نہیں ہو رہی تب انسان کو اب سوچنا پڑے گا۔ جناب موسیٰ پیغمبر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا، وہی بندے خدا پھر گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، گریہ و زاری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیے ہوئے ہے، زار و قطار رو رہا ہے، لیکن اللہ ہے کہ دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ اب رکے، جانے میں نہیں رکے تھے، واپسی پر جناب موسیٰ رکے۔ جب جناب موسیٰ واپسی پر رکے تو ایک مرتبہ کہا، اگر تیری دعا کو قبول کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری دعا کو ضرور قبول کر لیتا، مجھے تیرا گریہ و زاری برداشت نہیں ہو رہا کہ اس قدر تو گریہ و زاری کر رہا ہے، اس قدر آنسو بہا رہا ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے قبضے میں ہوتا تو میں تیری دعا کو ضرور قبول کر لیتا۔ یہ کہہ کر کے جناب موسیٰ جا ہی رہتے کہ اللہ نے وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ، اے پیغمبر، اے کلیم اللہ، اگر یہ دعا کرتے کرتے اتنا وقت لگا دے کہ اس کے سر و تن میں جدائی ہو جائے، گردن کٹ کے الگ ہو جائے، سجدہ کرتے کرتے اس کی یہ حالت ہو جائے، پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ کہا کیوں میرے معبود؟
تو بہت جلدی دعا کو قبول کر لیتا ہے. آواز قدرت وجہ یہ ہے کہ اس کا شکم لقمہ حرام سے پر ہے. اس کا شکم لقمہ حرام سے پر، اس کی زبان لقمہ نجس سے تر ہے. جب تک اپنی شکم اور زبان کو یہ پاکیزہ نہیں کر لے گا تب تک میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرنے والا. تب تک میں اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرنے والا جب تک یہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنا لے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں جو دو تعلق دنیا کے اندر ہے ان دونوں کے اوپر ہمیں متوجہ ہو کر کے اپنے رزق کے اوپر، اپنی روزی کے اوپر، اپنی غذا کے اوپر نگاہ ڈالنا پڑے گا کہ واقعا ہم پاکیزہ رزق کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، طیب و طاہر رزق کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. ہمارے شکم میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ پاکیزہ لقمہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ورنہ اگر پاکیزہ لقمہ جائے گا تو خداوند عالم دعاؤں کو بہت جلدی قبول کر لے گا. اگر پاکیزہ لقمہ نہیں رہا، طاہر لقمہ نہیں رہا، نجس لقمہ رہا تو انسان دعا کرتے کرتے انتقال کر جائے گا، سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، لیکن اس کے دعا کو اللہ قبول نہیں کرنے والا. یہ موسیٰ کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دیا. عزیزان گرامی، یہ ہے دعا کا مسئلہ. امیر المومنین کی بہت ساری دعائیں ہیں. باقاعدہ مولا کی دعا کے مناجات کی کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ علویہ. چوتھے امام کی دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ، اور بھی بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں جس میں معصومین کی بہت ساری دعائیں ہیں. لیکن امیر المومنین کی دو دعا بہت زیادہ مشہور ہوئی. دو دعا بہت زیادہ مشہور ہوئی. ایک دعا کو کہتے ہیں دعائے کمیل، اور ایک دعائے علی کو کہتے ہیں جناب عباس. کمال علی کے دعا کا یہ ہے کہ دعائے کمیل کے ذریعے بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور علی کی جو دوسری دعا ہے جسے جناب عباس کہا جاتا ہے ان کے ذریعے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے دعا کے قبول ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ علی کی اس دعا کو تو باب الحوائج کہا جاتا ہے. علی کی اس دعا کو تو باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحسین کہا جاتا ہے. جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوتی ہو وہ مولا عباس کو وسیلہ بنائے، ان کی مظلومیت کو وسیلہ بنائے، ان کی فداکاری کو وسیلہ بنائے، ان کی اطاعت ایمان کو وسیلہ بنائے، ان کی جانثاری، ان کی شہادت، ان کی مظلومیت کو وسیلہ بنائے. اللہ کی بارگاہ میں باب الحوائج کے وسیلے سے دعا کرے، خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرے گا، دعا کو ضرور قبول کرے گا. اس لیے کہ عباس کو مولا نے اللہ سے مانگا ہے، نماز شب میں مانگا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے طلب کہ میرے معبود مجھے عباس عطا فرما. اللہ نے جب مولا کو عباس دیا ہے اور دھیرے دھیرے مولا عباس یعنی شعور کی منزل میں آئے، تو روایت کے جملے ہیں. ایک روز علی مولا امیر المومنین کوفے کے منبر سے خطبہ دے رہے تھے. مولا حسین بھی بیٹھے تھے، مولا عباس بھی بیٹھے تھے. مولا حسین نے فرمایا بابا پیاس لگی ہے، بابا پیاس لگی ہے. مولا نے خطبے کو روکا اور جناب قمبر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا قمبر میرا حسین پیاسا ہے، پانی لے کر کے آؤ. ابھی قمبر کا نام کو مولا نے کہا تھا جاؤ پانی لے کر کے آؤ، ادھر سے قمبر اٹھے. روایت کے جملے مولا عباس بھی مسجد سے باہر نکلے، گھر پر آئے، مادر گرامی سے فرمایا اماں جلدی سے مشکیزے میں کوزے میں پانی دے دو، کوزے میں جلدی سے پانی دے دو. کہا میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا مسجد میں آقا حسین پیاسا ہے، مسجد میں آقا حسین پیاسا ہے، اور بابا نے قمبر کو بھی بھیجا ہے لینے کے لیے پانی. مادر گرامی میں چاہتا یہ ہوں کہ قمبر سے پہلے میں پانی پہنچا دوں تاکہ میرا آقا حسین میرے ہاتھوں سے پانی پی لے. ام البنین نے جناب عباس کو جلدی سے کوزے میں پانی بھر کر کے دیا. بچپنا تھا، جناب عباس نے اس پانی کو لیا
اور دوڑتے ہوئے جب آ رہے تھے تو مولا امیر المومنین اس وقت بھی منبر پر تھے. مولا کی نگاہ کیا پڑی, کیا دیکھا مولا نے کہ مولا عباس اس تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پانی جو کوزے میں ہے وہ اچھل کر کے مولا کے شانوں پر گر رہا, مولا عباس کے شانوں پر گر رہا. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ مولا عباس نے پانی دیا, آقا حسین نے پانی نوش تو فرما لیا, لیکن مولا علی چہرہ پھیر کر کے, چہرہ گھما کر کے رونے لگے. ایک صحابی نے ایک سوال کر لیا, مولا یہ تو خوشی کا مقام ہے, مولا یہ تو مسرور ہونے کی جگہ ہے کہ ایک بھائی نے بھائی کو پانی پلایا, ایک بھائی نے بھائی کو سیراب کر دیا, یہ تو بہت بڑی خوشی کا مقام ہے. مولا نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے نہیں پاتا, اگر تو بھی وہی دیکھتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو تیری بھی آنکھوں میں وہی آنسو ہوتے جو میری آنکھوں میں ہیں. کہا مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا آج عباس صرف اور صرف حسین کی ایک پیاس کہنے پر گھر سے گئے اور پانی لے کر کے آ گئے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 61 ہجری ہوگی, 61 ہجری ہوگی اور حسین کی بیٹی سکینہ العطش کہہ رہی ہوگی, لیکن میرا لال عباس اپنی بھتیجی سکینہ کو سیراب نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روایت کے جملے ہیں کہ مولا عباس ہر آن, ہر لمحہ, ہر وقت, ہر دن مولا حسین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ام البنین نے فرمایا تھا اے میرے لال, اے میرے لال, کبھی بھی حسین کو بھائی نہ کہنا, یہ تمہارا آقا ہے, اس لیے کہ یہ آقا زادہ ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو بھائی نہ کہنا, جب بھی کہنا تو یہی کہنا میں حسین کا غلام ہوں, میں حسین کا غلام ہوں. روایت کے جملے ہیں, ارباب مقادیر لکھتے یہ ہیں کہ دن گزرتا رہا, صدیاں مہینہ گزرتا رہا, سال گزرتا رہا, یہاں تک کہ جب حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہو گیا اور وہاں کی بھی تاریخیں گزرتی رہیں تو ایک مرتبہ شب عاشور آئی. اب جب شب عاشور آئی ہے تو مولا عباس خیمے کا طلایہ کر رہے تھے, خیمے کا طلایہ کر رہے تھے. جب خیمے کا طلایہ کرتے کرتے ایک خیمے کے قریب جیسے پہنچے تو مولا کو کسی کی رونے کی آواز آئی. اب جب مولا کو رونے کی آواز آئی تو ایک مرتبہ مولا رکے اور اجازت لے کر کے خیمے میں داخل ہوئے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, علی کی چھوٹی بیٹی ہماری چھوٹی شہزادی ام کلثوم آنسو بہا رہی ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ کو جوڑا, آواز دی چھوٹی شہزادی کوئی تکلیف ہو تو بتائیے, ابھی آپ کا غلام زندہ ہے, ہماری زندگی میں آنسو نہ بہائیے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہاتھ جوڑا, کہا بھیا ارے یہ ام کلثوم آنسو نہ بہائے تو کیا کرے؟ کہا کیا ہوا شہزادی؟ کہے بھیا ابھی میں خیمے سے باہر نکلی تھی تو میں نے کیا دیکھا, ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو صبح عاشور کے لیے آمادہ کر رہی ہے. زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں, ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں, ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں, اور حد یہ ہے کہ رباب بھی گہوارے کو جھلاتی جا رہی ہے اور علی اصغر کو صبح عاشور کے لیے نصرت حسین کے لیے آمادہ کر رہی ہیں, لیکن میرے پاس تو کوئی بچہ بھی نہیں, حتیٰ کہ علی اصغر کی عمر کا بھی بیٹا نہیں کہ جو میں حسین کے اوپر قربان کر دوں. ایک مرتبہ مولا عباس نے سر کو جھکایا اور ایک جملہ کہا, شہزادی اب اپنے آنکھوں کا آنسو پوچھ لو, اگر زینب شہزادی اور محبت کو قربان کریں گی تو یہ غلام آپ کی طرف سے اپنی جان کا ہدیہ حسین پر قربان کرے گا, آپ کی طرف سے اپنے آپ کو قربان کر دے گا. عزادار مولا عباس حسین کے اوپر جو قربان ہوئے ہیں وہ شہزادی ام کلثوم کی طرف سے قربان ہوئے ہیں. عزادار شاید یہی وجہ تھی, شاید یہی وجہ تھی کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے اور تبرکات ملے ہیں تو اس کے بعد جب کٹا ہوا سر آیا ہے تو علی اکبر کا سر آیا تھا, تو ام لیلہ نے لیا تھا, قاسم کا سر آیا تھا تو ام فروہ نے لیا تھا, حسین کا سر آیا تھا تو زینب نے لیا تھا, لیکن جیسے ہی عباس کا کٹا ہوا سر آیا تھا تو ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں, ام کلثوم نے اپنے شانوں کے اوپر رسیوں کے نشان کو دیکھا اور بڑھ کر کے مولا عباس کے سر کو لیا اور آواز دی, اے بھیا عباس آپ کی شہادت کے بعد میرا ماجایا حسین بھی مارا گیا, ہماری خیموں میں آگ بھی لگائی گئی, ہمیں دیار با دیار قیدی بنا کر کے پھرایا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.
پالما تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا باعث مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. میرے معبود ہمارے اشکزا کو رومال زہرا میں دکھا عطا فرما. ہماری اشکزا کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت فرما. میرے معبود جن مرحومین کے ساتھ سوال کے مجلس ان کے اور تمام مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما. ان سب کی تاریخی قبر کو نورانی قبر میں تبدیل فرما. سب کو فحشار قبر سے نجات عطا فرما. میرے معبود تمام شیعان اہل بیت کو محبان اہل بیت کو تجھے جناب عباس علیہ السلام کو واسطہ تمام آفات عرضی سماوی سے اور خاص طور سے اس وبائی امراض سے تحفظ عطا فرما. سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. باب الحوائج کے صدقے سے جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما. میرے معبود ہم سب کو تمام ادباتی عالیہ اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوان و سال میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی عارف عبدالرزاق منجی، حاجی نفیسہ عبدالعابد علی حسین، آصفہ عابد علی عبدالحسین اور منجی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام مرحومین مومن اور مومنات کی روحوں کو احسان فرما. زیارت عاشورہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امة نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امة قتلتکم ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الى اللہ والیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ ولعن اللہ ابن مرجان ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرا ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک. بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بلسان علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ ولرسولہ والى امیر المومنین علیہ السلام والى فاطمۃ الزہراء والى الحسن علیہ السلام والیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءۃ ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم وابرؤ الى اللہ ولرسولہ ممن اسس اساس ذلک وبنى علیہ بنیان وجرى فی الظلم والجور علیکم ولاشیائکم برئت الى اللہ والیکم منہم وتقربوا الى اللہ ثم علیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائهم واتباعهم واولیائهم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والیکم ودم لمن عاداکم فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصار مع إمام المهدي زاهد ناطق بلق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنال منک صلوات ورحمت ومغفرہ. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد صلواتک وسلامک علیہم اجمعین.
اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنصاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام واصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام.